السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج کی PUC سیکنڈ ایئر کلاس میں غزل لے رہی ہوں۔ پیج نمبر 202، 6ویں غزل، شاعر اصغر گونڈوی۔ تخلیق کار کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ نام اصغر حسین تخلص اصغر گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم معمولی اور غیر مستقل طور پر ہوئی۔ ان کی علمی لیاقت ذاتی ذوق مطالعہ اور غور و فکر کا نتیجہ تھی۔ اردو مرکز لاہور سے بسلسلہ ملازمت وابستہ ہوئے، جلد ہی وہاں سے لوٹے اور الہ آباد کی ہندوستانی اکیڈمی کے رسالہ ہندوستانی کے عرصے تک ایڈیٹر رہے اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔ شعر گوئی اور فلسفہ و حکمت سے ان کا شوق فطری تھا۔ شعر گوئی کے آغاز میں امیر اللہ تسلیم سے مشورۂ سخن کیا۔ ان کے کلام میں صوفیانہ اور فلسفیانہ رنگ غالب ہے۔ اصغر بہت کم گو شاعر تھے۔ ان کے صرف 2 شعری مجموعے نشاط روح اور سرور زندگی شائع ہوئے۔ اتنے مختصر کلام کے ساتھ اہل علم کو اپنی جانب متوجہ کر لینا ان کے کلام کی قدر و قیمت کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔ غزل عالم روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ غزل کے مطلب میں شاعر اصغر کہتے ہیں کہ جو بھی غم دنیا میں مجھے ملتا ہے میں اسے غم جانا یعنی محبوب کے غم میں شامل کر لیتا ہوں، جبکہ یہ زمانے میں جو لوگ محبوب کے غم میں شامل ہو جاتے ہیں یا محبوب کے غم میں جو ڈوب جاتے ہیں تو ان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی، ان کی قدر نہیں ہوتی۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک غم جانا یعنی محبوب کا غم ہی بہت اہمیت ہے، جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی غم نہیں کر سکتا۔ شاعر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کوئی بھی غم کی مجھے پرواہ نہیں ہے، سب سے زیادہ مجھے محبوب کا غم ہی میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں کامیاب دید بھی محروم دید بھی، جلووں کے ازدحام نے حیران بنا دیا۔ اصغر اس شعر میں کہتے ہیں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جسے محبوب کی دید میسر ہوئی، اور وہ بد نصیب بھی جو دیدار سے محروم رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب کے جلووں کے ہجوم نے مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ محبوب کا کون سا جلوہ میں دیکھوں۔ اسی کشمکش میں عمر گزر گئی۔ اصغر کے اس شعر میں محبوب کا تصور خدا ہے۔ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کچا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میری محبوب کی مسکراہٹ اتنی دلکش ہے کہ جب وہ مسکراتا ہے تو کلیوں میں جان پڑ جاتی ہے، اور اس کی گفتگو اتنی دلچسپ ہے کہ جب وہ لب کھول کے کچھ بولتا ہے تو اس لبوں سے نکلنے والے الفاظ ایک گلستان کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ شورشیں نظام جہاں جن کے دم سے ہے، جب مختصر کیا انہیں انسان بنا دیا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو روز بروز بدلتی ہوئی نظر آتی ہے، جو تبدیلیاں اس دنیا میں ہو رہی ہیں انسان کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ یہ فتنہ فساد جھگڑے ہنگامے جو دنیا میں ہو رہے ہیں وہ انسان ہی کے دم سے ہیں، انسان ہی کے بدولت ہو رہے ہیں۔ ہم اس نگاہ ناز کو سمجھے تھے نیشتر، تم نے تو مسکرا کے رگے جاں بنا دیا۔ شاعر اس شعر میں محبوب کی نگاہ ناز کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب کی نگاہ ناز نیشتر یعنی خنجر کی طرح ہے، بہت تیز ہے، بہت اچھی اور بہت پیاری ہے، جو ہماری جان لے لے گی۔ لیکن شاعر محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے مسکرا دیا تو یوں محسوس ہوا کہ تم جان لینے والے نہیں بلکہ ہماری جان کے بہت قریب آ گئے ہو، میرے دل میں بس گئے ہو۔ کہتے ہیں ایک فریب مسلسل ہے زندگی، اس کو بھی وقف حسرت و حرمہ بنا دیا۔ اس شعر میں شاعر مقطع میں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو مایوسی اور بد نصیبی کے حوالے کر دیا ہے، اور
ہم اپنی زندگی میں ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی دراصل ایک مسلسل فریب ہے، مگر زندگی اس مسلسل فریب سے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا، لیکن زندگی ایک فریب ہی ہے۔